بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، بہت سارے دوستوں کے میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں، ریکارڈنگ میسیج بھیجتے ہیں کہ ذائچہ کیا ہے ہمیں بتائیں۔ تو آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ کوشش کروں گا آسان الفاظ میں کہ لوگوں کو سمجھ آئے ذائچہ کیا ہے۔ ذائچہ بیسیکلی آپ سمجھیے کہ ایک دائرے میں 360 درجات ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی چیز اس 360 درجات سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہم جس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رفیع و درجات، آسمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا رفیع و درجات۔ اب اس میں جو یہ علم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، سورہ یاسین میں فرمایا۔ اب جو چاند منازل قمر ہیں اس کا اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہیں۔ تو ہمارا جو یہ حروف کا الجبرا ہے، جسے ہم اسٹرالوجی میں تقسیم کا عمل ایک کہتے ہیں، تو جب دوستو یہ 360 درجات میں تمام ستارے سفر کر رہے ہیں اور سب ستارے اپنے اپنے مدار میں سفر کر رہے ہیں۔ سورہ نحل کی 12ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں اور در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب کسی کو کیا سمجھ آئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن علمی بات ہے، علمی بات کرنی چاہیے۔ تو منازل قمر جو ہیں وہ 28 ہیں، انہی وہ کیونکہ قمر جو اپنا سفر طے کرتا ہے وہ ایک برج میں تقریباً 2.25 دن ٹھہرتا ہے اور پھر اگلے برج میں انٹر ہو جاتا ہے۔ وہ ہر منازل قمر سے گزرتا ہے۔ اور دوستو یہ جو قمر ہے اسٹرالوجی کے حساب سے، علم نجوم کے حساب سے یہ پیغمبر ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، روزمرہ کے کاموں میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری شارٹ نوٹس والی باتیں کرتا ہے۔ اس میں اس کے ماتحت جو لوگ آئیں گے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی مطلب نئی چیزیں لیں گے، بیچیں گے نئی چیز۔ جیسے آپ کے محلے میں پرچون کی دکان ہے، تو وہ جو پرچون کی دکان ہے جہاں پہ روز سامان آئے اور بکے، آپ سے سمجھ جائیں کہ وہ چاند کے ماتحت ہے۔ پھر آگے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ایک الگ بہت لمبی تقسیم ہے۔ لوگ جو مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ اسٹرالوجی ہے کیا، دیکھیے آپ ایک مقررہ وقت میں پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے کا وقت ہے، اس دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جیسا آپ نے سنا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، یہ باتیں کنفرم ہیں۔ جو اسٹرالوجی کا علم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بندہ پیدا ہوا اس کی کون سی چیزیں پازیٹیو ہیں اور کون سی چیزیں نیگیٹو ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم سے کیونکہ یہ ذرا بہت دقیق علم ہے، زندگی کا ایک وقت لگا کے یہ سمجھ آتا ہے، بہت ٹف ہے یہ۔ اور اس میں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دوستو کہ اس میں استاد نہیں ملتے، استاد ملتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ پڑھائیں، میرے پاس وقت نہیں ملتا۔ اور ایسے ہمارے پاس اچھے لوگ بھی میرے ساتھ رابطے میں آئے جو میرے سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور وہ مجھے کہنے لگے جی ہم نے آپ سے علم سیکھنا ہے۔ اور ایون یہاں تک دوستوں نے کہا کہ ہم فیس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کیا فیس لیں گے۔ تو آج میں اس چینل کی وساطت سے اس علم کا میرے پہ بڑا قرض ہے، میں ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ میرے کوئی کسی سے پیسے کا میں روادار نہیں، میں اپنا علم اپنی زندگی میں سارا بیان کر کے جاؤں گا۔ میں اس دنیا میں جب نہیں رہوں گا، کوئی بندہ بھی جو اسٹرالوجی سیکھنا چاہے گا تو میرا علم انشاءاللہ اس کو لے کے جائے گا، اور لوگ میرے سے بھی زیادہ علم رکھنے والے دنیا میں آئیں گے اور اس علم میں مزید بہتری کی باتیں کریں گے۔ علم دوستو کسی کا میراث نہیں، کسی کی میراث نہیں ہے علم۔ میں نے اپنے استاد محترم سے جب میں سیکھنے جاتا تھا تو میں اپنے استاد جی کے پاس جاتا تھا کہ 100 کلومیٹر کا سفر تھا جو میں طے کر کے پڑھنے جاتا تھا۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے 100 کلومیٹر جانا اور آنا پڑتا تھا۔
تو ایک دن میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی آپ کے بیٹوں نے یہ علم سیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہیں سیکھتے، دیکھو تم اتنی دور سے آتے ہو سیکھنے، تمہیں شوق ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف اس بندے کو آئے گا جسے اس کا شوق ہوگا، شوق کے بغیر یہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس کی میموری اچھی ہوگی، جسے بات یاد رہے گی، جتنے وہ ذائچے یاد رکھے گا اتنا اس میں آگے جائے گا۔ اب دوستوں میں یہاں کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ ہمیں 67 ہوگی جی، خدا ان کا کھانا خراب کرے۔ یہ جو انڈین نجومی ہیں سارے سو کالڈ بنے ہوئے پنڈت شنڈت یہ بیسیکلی مسلمانوں کا علم ہے۔ ان کے پاس تو اس کے حروف جو مسلمانوں نے اپنے اس علم میں بیان کیے، ان کا ترجمہ نہیں ہے ان کے پاس، علم تو بڑی دور بات ہے، ان کے پاس تو مسلمانوں کے الفاظ کے ترجمہ نہیں ہے۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ 67 لوگوں کو ہر وقت پاگل بنائے رکھتے ہیں۔ آج میں بتانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آج 1 اپریل 2023 ہے۔ آج ایک بچہ پیدا ہوا، چاہے وہ آج صبح پیدا ہوا، دوپہر پیدا ہوا، 10:20 پہ پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ٹوئنز کا ذائچہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو نام نہاد نجومی ہیں بیچارے، جن کو علم کی ABC نہیں آتی، کہتے ہیں سارا مہینہ ایک برج چلتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، ٹوئنز کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک اور ہوتا ہے، ایک اور ہوتا ہے۔ 3 بچے ہو جائیں، تینوں کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ 4 بچے ہو جائیں، چاروں کو تقسیم کر کے ان کے برج الاٹ کرنے پڑتے ہیں، ایک اور ہوگا، ایک اور ہوگا۔ اگر ٹوئنز کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد عزیز و اقارب میں ٹوئنز ہوں گے، آپ ان کے حالات واچ کیجئے، ایک کے کچھ اور ہوں گے، ایک کے کچھ اور ہوں گے۔ ایک کی شکل، چاہے ان کی شکل ملتی ہو، لیکن ان کی عادتیں ڈیفرنٹ ہوں گی اور ان کا مقدر بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ علم ہے، علم کی بات ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، 67 ہو گئی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آج 1 اپریل ہے۔ جتنے منٹ پہ جو پیدا ہوگا بچہ، اس میں کوکبی وقت ہم جمع کریں گے۔ جب ہم کوکبی وقت جمع کریں گے تو ہمیں تالے برج کا معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تالے برج یہ ہے۔ وہ جو تالے برج ہم اس کا قائم کریں گے، اس سے پھر ہم آگے چلیں گے۔ بہرحال آج کے جو بتانے والی 67 کے بارے میں بات ہے، آج 1 اپریل 2023 جو چاند ہے وہ برج اسد میں 12 درجے پہ صبح 5 بجے میں موجود ہے۔ صبح 5 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق جو چاند ہے برج اسد میں 12 درجے پہ موجود ہے۔ اب زحل جو ہے آج کی ڈیٹ میں یہ 2 درجے پہ برج حوت میں موجود ہے۔ دوستو اب یہ جو زحل ہے، یہ جب اپنا سفر طے کرتا کرتا جب پہنچے گا برج سرطان میں، جو ہی انٹر ہوگا تو یہ اس کے زندگی میں مشکلات کے ایک دور کا آغاز ہوگا۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ ہر بندے کا نہیں ہوتا، تقریباً 90% لوگوں کا ہوتا ہے۔ 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اس کا اثر نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کے ذائچے میں باقی سٹارز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ پیدا ہونے کے اگلے دن بھی اس کے مشکلات کا دور شروع ہو سکتا ہے، اور 27 سال کی عمر میں بھی شروع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو نام 67 کا دے دیا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں نے بہت ذائچے بنائے ہیں، اور میں نے جتنے ذائچے بنائے ہیں، جو میں نے ریکارڈ رکھے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو 67 سے بھی زیادہ مشکلات لوگوں نے دیکھیں، پوری زندگی مشکلات میں رہے، اور انہوں نے سکھ کا سانس ہی نہیں لیا زندگی ساری، اور بیچارے روتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ کدھر گئی ان کی 67؟ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ یہ دوستو ہر چیز سیارگان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ذائچے پیدائش میں ستارے کیسے تھے، اور پھر آنے والے وقت میں کیسے ہوئے، پیدائشی ستاروں نے کیا کہا۔ خیر، ہم جو موضوع ہے اس سے نہ ہٹیں، تو یہ جو بندہ ہے جو آج پیدا ہوا، فرض کیجئے تو یہ جب 2033 آئے گا، 2033 کے راؤنڈ اباؤٹ میں، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، میرا اندازہ ہے کہ 2033 کے راؤنڈ اباؤٹ میں جو زحل ہے برج سرطان میں آ جائے گا۔ اور جو ہی یہ برج سرطان میں آئے گا تو اس کی زندگی میں یہ جو 3 برجوں میں جب یہ رہے گا تو یہ مشکلات لائے گا۔ آج کے ذائچے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس بندے کو جو آج پیدا ہوا، اور فرض کیجئے کہ وہ آج دن میں، مطلب سورج نکلنے کے ٹائم پہ پیدا ہوا،
تو اس میں جو سب سے پہلی بات آئے گی کہ اس کے گھریلو لائف میں مشکلات آنا شروع ہوں گی، کیونکہ آج مریخ جو ہے وہ برج سرطان میں ہے اور ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، اور چاند اس سے اگلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا جب زحل یہاں پہنچے گا تو اس کی لائف میں گھریلو طور پہ اس کو مشکلات آ جائیں گی، ہو سکتا ہے اس کی جائیداد بک جائے، قرضائی ہو جائے، آگے اس کے ذائچے کے پھر یہ 5ویں خانے میں آئے گا، ایجوکیشن میں پرابلمس آئیں گی، اس سے آگے آنے والے 2.5 سالوں میں پھر یہ اس کی صحت میں خرابی کی بات کرے گا۔ ہر بندے کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہوگا، کس پہ کتنا اثر آتا ہے وہ اس کے ذائچے کے 6 خانے کے ستارے، اس کے ذائچے کے 12ویں خانے کے ستارے، اس کے ذائچے کے 8ویں خانے کے ستارے بتائیں گے۔ علمی بات ہے، علمی طور پہ بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو۔ یہ جو لوگ آپ کو چکر دیتے ہیں کہ جناب 60 لگ گئی، اب تم ٹھیک کبھی نہیں ہوگے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ کوئی نجومی دنیا کا کوئی پامسٹ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی رحمت کس پہ کتنی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں سب دوستوں کو، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں ہماری، جو بندہ بھی مشکلات کا شکار ہو اسے چاہیے استغفار کا ورد رکھے، استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے اوپر ان شعرگان کی جو نحوست ہے اس کے اثر کم ہوتے جائیں گے، اور اس کے علاوہ درود شریف کا زیادہ پڑھنا بھی باعث رحمت اور باعث ترقی ہے۔ اللہ خیر کرے جی، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے کسی نجومی سے نہیں پوچھنا میں نے کس پہ کتنی رحمت کرنی ہے، بس ہمارے اندازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ آسٹرالوجی ایک علم ہے، ایک الجبرا ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ کی پہلے فلائٹ بک ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں دن آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنے بجے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور اتنے بجے آپ وہاں پہنچیں گے، وہاں آپ سارے یہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد پھر فلاں دن آپ کی جو ہے وہ اپنا واپسی کی فلائٹ ہے۔ اسی طرح یہ ایک علم ہے، جیسے محکمہ موسمیات ایسے یہ علم ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ گناہ ہے، یہ ایک الجبرا ہے جس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ باقی شرک جو ہے اس کو بنایا ہے اپنا ہندوؤں نے، جنہوں نے ستاروں کی دیویاں بنا دیں، دیوتائیں بنا دیے، اور ہندوؤں کو ان کی پوجا پہ لگا دیا، اور یہ سب شرک ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ شکریہ۔